وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 ہے، اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بہت ہی بہترین کام ذکر کیے ہیں، اور ان کاموں کے ذکر کرنے میں ترغیب ہے ان لوگوں کی طرح، ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر جا رہے ہیں، اور اسی طرح ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے مذمت بھی بیان کی ہے کہ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھا اور آپ مشرک ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والے تھے اور آپ انکار کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا کہ آپ کعبہ کو بنائیں اور اس کی تعمیر کریں اور اس کو بتوں سے، شرک سے اور گندگیوں سے صاف کریں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کر دکھایا، لیکن آپ لوگ شرک کے راستے پر چل رہے ہیں، تو آپ کیسے ان کی پیروی کر رہے ہیں؟ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے خصوصیات بھی ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا ایک ایسا گھر ہے کہ لوگ اس کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، کبھی ان کا دل نہیں بھرتا۔ اور دوسری خصوصیت اللہ نے یہ ذکر کی ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ سراسر امن والی جگہ ہے۔ جاہلیت میں بھی لوگ جب حرم کے آس پاس اپنے دشمنوں کو دیکھتے تو انہیں کچھ نہیں کہتے، اور اسلام نے اسی احترام کو باقی رکھا، بلکہ اس میں مزید تائید کر دی، تاکید کا اضافہ کر دیا کہ یہاں پر کسی کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ جب لوگ حرم کے حدود میں آ جائیں تو یہ بالکل امن میں رہیں گے، کوئی ان سے کچھ نہیں کہے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا کہ آپ مقام ابراہیم میں نماز پڑھیں، اور مقام ابراہیم اس پتھر کو کہتے ہیں کہ جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حجۃ الوداع کے واقعہ میں جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کی طرف آئے اور یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی، جیسے کہ حاجی لوگ آج کل ادا کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 126 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ایک قبول شدہ دعا کا تذکرہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ مکہ معظمہ کو امن والا شہر بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ اس شہر کے باشندہ لوگوں کو ہر وقت میں آپ پھلوں کی فراوانی عطا فرما دے۔ اور یہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں یا جو نہیں بھی آئے، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مکے میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی۔ کھیتی باڑی نہ ہونے کے باوجود سارا سال دنیا بھر کے تازہ پھل
اور ہر قسم کا غلہ اتنی فراوانی کے ساتھ ملتا ہے کہ انسان یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہے۔ ان آیتوں میں ہدایت کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت عظیم احسان ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا گھر بنایا کہ جس کی طرف مسلمان جاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو وہاں پہ سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مقام ابراہیم میں ہر مسلمان کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی چاہیے، اور سنت طریقہ ہے کہ 2 رکعت نماز انسان وہاں ادا کرے طواف سے فارغ ہونے کے بعد۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو ظاہری طور پر بھی صاف رکھے اور باطنی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے گھروں کو شرک سے، کفر سے، اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت سے صاف کرنے کی کوشش کرے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ان آیتوں میں ظاہر ہے کہ جب انہوں نے مکے کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو پرامن شہر بنا اور ایسا شہر بنا کہ اس میں ہر وقت پھل اور کھانے کی چیزیں فراوانی کے ساتھ ملے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ کافر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ رزق سے محروم نہیں کرتے، دنیاوی مفادات اس سے ملتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ جو پھل ہے اور یہ جو امن ہے ان کو کافروں مسلمانوں کے ساتھ خاص کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، دنیاوی مفادات اور دنیاوی رزق جو ہے وہ کافروں کو بھی ملیں گے لیکن مخصوص وقت تک، اور پھر جب دنیا سے جائیں گے تو انہیں جہنم میں داخل کرنے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی ذکر کی ہے کہ ہر وہ انسان جو کفر کے حالت میں دنیا سے چلا جائے جہنم میں اس کا جانا ضروری اور طے ہے۔